دوستو ہری پور ضمنی الیکشن ابھی تک پی ٹی آئی کے ذہن سے نہیں نکلے۔ سہیل افریدی کو شکست کے باعث رات کو نیند نہیں آ رہی۔ سہیل افریدی الیکشن کمیشن والے کیس میں نائل ہو کر ڈی سیٹ ہو جائے۔ سہیل بولوں میں پاک رب کے ببرکت نام سے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو میری سوچ سے بڑھ کر مجھ پر مہربان ہے۔ دوستو ہری پور ضمنی الیکشن ابھی تک پی ٹی آئی کے ذہن سے نہیں نکلا۔ سہیل افریدی کو شکست کے باعث رات کو نیند نہیں آ رہی۔ اس کو لگ رہا ہے کہ میری دھمکی بھی کام نہیں آئی جو ضلعی انتظامیہ کو دی تھی، اور ہمارے لیے دھاندلی کیوں نہیں کی۔ اب سہیل افریدی نے اس شکست کا بدلہ ضلعی انتظامیہ سے لینے کا ارادہ کر لیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی نے NA-18 ہری پور کے ضمنی انتخابات کے مبینہ باضابطگیوں پر باضابطہ انکوائری کا فیصلہ کیا۔ ترجمان شفیع جان کے مطابق وزیر اعلیٰ نے پارٹی کو مکمل اختیار دیا ہے کہ وہ انتخابی عمل کی ہر سطح کا جائزہ لیں۔ شفیع جان نے کہا کہ کلاس 4 عملے سے لے کر ڈپٹی کمشنر تک متعلقہ افراد کی انکوائری کی جائے گی۔ کسی اہلکار یا افسر کے ملوث ہونے کی صورت میں سخت تادیبی کارروائی ہوگی۔ ترجمان نے واضح کیا ہے کہ حکومت کو یقین ہے کہ صوبائی محکموں کے ملازمین دھاندلی میں شامل نہیں، لیکن شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے پورا عمل کھنگالا جائے گا۔ ضمنی الیکشن میں مبینہ دھاندلی کے معاملے پر الیکشن کمیشن کو ریفرنس بھی بھجوا دیا گیا۔ پریزائڈنگ افسران کے بیانات اور بیان حلفی قلم بند کیے جا رہے ہیں تاکہ حقائق سامنے آ سکیں۔ آپ اندازہ کر لیں کہ یہ لوگ کلاس 4 کے بھی سرکاری ملازمین سے انتقام لینا چاہتے ہیں، لیکن الیکشن کمیشن جاگ رہا ہے۔ ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے الیکشن کمیشن جاگ رہا ہے، اور وہ اس طرح کا کوئی عمل نہیں ہونے دے گا، اور وہ کسی بھی کلاس 4 یا کوئی بڑے افسر ہو، کوئی بھی ہو، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دے گا، وہ ایسا ہونے ہی نہیں دیں گے۔ تو دوسری طرف دوستو الیکشن کمیشن کا بھی موقف سامنے آ گیا۔ قومی اسمبلی کے حلقہ NA-18 میں ہونے والے ضمنی الیکشن میں دھاندلی کے الزامات پر الیکشن کمیشن نے وضاحتی بیان جاری کیے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ بعض عناصر NA-18 ہری پور کے ضمنی الیکشن کو متنازع بنانے کے الزامات لگا رہے ہیں۔ الزامات میں NA-18 ہری پور میں DROز اور ROز کی تعیناتی کو سازش قرار بھی دینا شامل ہے۔ اعلامیے میں کہا گیا کہ یہ دعوے حقائق کے سراسر منافی ہیں۔ عام انتخابات میں عملے کی کمی کے باعث ROز اور DROز کی تعیناتی ممکن نہیں ہوتی، تاہم ضمنی انتخابات میں ضرورت کے تحت ایسا کیا جاتا ہے۔ ضمنی انتخاب میں اسی ایریا میں تعینات الیکشن کمیشن افسران کو DROز اور ROز مقرر کیا گیا ہے۔ الیکشن ایکٹ 2017 کے تحت یہ کمیشن کا مکمل طور پر قانونی اختیار ہے۔ مطلب وہ الیکشن ایکٹ کے اندر یہ موجود ہے کہ وہ قانونی طور پر یہ خود سے وہ لگا سکتا ہے DROز اور ROز، چاہے وہ الیکشن کمیشن سے ہوں یا جہاں سے بھی ہوں۔ ایک اور میرے پاس جو بڑی اہم خبر آئی ہے کہ ممکن ہے کہ سہیل افریدی الیکشن کمیشن والے کیس میں نائل ہو کر ڈی سیٹ ہو جائے۔ سہیل افریدی پر ہری پور الیکشن میں انتظامیہ کو جلسے میں جو دھمکیاں دی تھی اس میں نااہلی ہو سکتی ہے۔ ممکن ہے کہ کچھ عرصے بعد کیس چلنے کے بعد سہیل افریدی نااہل ہو کر گھر چلا جائے، کیونکہ اگر سزا چاہے 1 منٹ کی ہو تو نااہلی ہو جاتی ہے۔ تو ادھر عمران خان کی بہنوں کے حوالے سے اپڈیٹ یہ ہے کہ علیمہ خان کو خطرہ ہے کہ حسان نیازی کی والدہ یا خاندان پارٹی کا وارث نہ بن جائے۔ اس نے نورین جو نیازی ہے اس کے ساتھ دشمنی کی اور اسے بھارتی چینل پر بھیج دیے، اور وہ یہ بھی جانتی تھی کہ یہ نورین نیازی بہت سخت بولتی ہے۔ اب نورین نیازی کا بھارتی چینلز کو انٹرویو دینا پی ٹی آئی آفیشیل پیجز نے کہیں شیئر نہیں کیا۔ مطلب جو نورین نیازی نے بھارتی چینل کو انٹرویو دیا ہے وہ پی ٹی آئی کے جو آفیشیل پیجز ہیں انہوں نے کہیں شیئر نہیں کیا، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ ایک ٹریپ تھا اور اس کا جو اثر ہے وہ الٹا پڑے گا۔ دوسری طرف علیمہ خان کے انٹرنیشنل میڈیا جس میں 1 ارب ڈیجیٹل میڈیا ہے اس کو دیا انٹرویو، وہ اپنے پیج پر شیئر کر رہے ہیں۔ یعنی علیمہ نے بڑی چالاکی سے نورین نیازی کو ڈیمیج کیا ہے، اور یہ بھی خود جانتے ہیں کہ بھارتی میڈیا کو انٹرویو نہیں دینا چاہیے تھا۔ مطلب ان کو یہ اگر احساس ہو گیا تو بڑی بات ہے، لیکن یہ آپ ان کا اتفاق دیکھ لیں کہ ابھی جو ان کی بہنیں ہیں وہ آپس میں کتنی مخلص ہیں۔ جو آپس میں اپنے آپ سے بھی نہیں مخلص، وہ پاکستان سے کیا مخلص ہوں گی، وہ اپنے بھائی سے کیا مخلص ہوں گی، وہ اس عوام سے کیا مخلص ہوں گی، جو عوام ان کے پیچھے 200-400 لوگ جتنے بھی ادھر پھر رہے ہوتے ہیں، جو ان کے پیچھے جان دینے تک آتے ہیں، تو ان سے وہ کیا مخلص ہوں گی۔ جو ایک گاڑی میں بیٹھ کر 2 بہنیں آتی ہیں تو وہ آپس میں مخلص نہیں ہیں، اور وہ ایک دوسرے کو اس کنویں میں دھکیلتی ہیں کہ جس کے ساتھ ان کی ساکھ روح اور پارٹی کو بھی نقصان پہنچے اور ملک کو بھی نقصان پہنچے،
اور دوسری جو ہے اسی کے اوپر اپنی سیاست کو چمکا سکے کہ میری جو ہے وہ ویژن اور میری سوچ جو ہے اس سے بہت آگے کی ہے. اگر میرے سے یہ پوچھتی تو میں ایسا کبھی نہ کرتی، تو میں کبھی نہ ایسا انٹرویو دیتی، لیکن اس نے بیوقوفی کی ہے. تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ یہ جو انہوں نے سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، یہ بہت بھیانک کھیل کھیل رہی ہیں. تو اس کا خمیازہ تو پوری پارٹی کو بھگتنا پڑے گا اور عمران خان صاحب کو بھی بھگتنا پڑے گا. تو دوستو اگلے ولاگ تک کے لیے اجازت دیجیے، پھر کل ملاقات ہوگی. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے. اللہ نگہبان.